السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 102 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیت میں بات یہ کی گئی کہ اللہ آسمان و زمین کا موجد ہے، اوریجنیٹر ہے، تو کہا یہ گیا کہ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تو بیوی نہیں، اللہ کی تو بیوی نہیں، تو پھر اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر کہا کہ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ انسانی علم اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ہم کچھ چیزوں کو جزوی طور پر جانتے ہیں، کلی علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ کلی علم اللہ کے پاس ہے، ٹوٹل نالج اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں۔ اسی طرح ہماری جو عقل ہے وہ بھی محدود ہے، ہماری جو ریشنل ڈیسیژن میکنگ ہے یہ بھی ایک محدود لیول کی ہے۔ ہم کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کا موازنہ کرتے ہیں اور ریشنل ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، یہ بھی ایک محدود لیول کی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی، لیکن اللہ کا نالج یہ پرفیکٹ نالج ہے۔ تو انسانی علم جو ہے اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، تو اس لیے اللہ کی حکمت اور اس کا علم وہ پوری کائنات میں چھائے ہوئے ہیں۔ علم کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے انسان اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ چیز ہے تو پھر اس کے مقابلے میں اس کی مخلوق کو اس کا شریک ٹھہرانا، اس کے کیا معنی سوائے اس کے کہ یہ ایک جہالت کی بات ہے یا توہم پرستی کی بات ہے۔ تو یہ چیز قرآن سمجھا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آج کے لیکچر پر۔ سورہ الانعام آیت نمبر 102 کا یہ جا رہا ہے، ذالکم اللہ ربکم، ان بلند و بالا صفات کا حامل یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے۔ یہ جو پیچھے اللہ نے اپنی صفات بتائی ہیں نا، پیچھے کیا چیز کہی گئی ہے کہ اللہ کیا ہے؟ اوریجنیٹر ہے، انوینٹر ہے، چیزوں کو ایجاد کرنے والا ہے، ان کا موجد ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ جب بیوی نہیں ہے تو اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، ہر چیز کو وہ پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا پھر اللہ ہو گیا، اندازہ لگائیں کتنی بڑی کائنات ہے۔ اس کی کسی ایک چیز کو آپ پکڑ لیں، ساری زندگی گزر جائے گی، اس سے ریلیٹڈ علم ختم نہیں ہوگا۔ کارڈیالوجی کا جو شعبہ ہے دل کا، جو لوگ کارڈیالوجسٹ بنتے ہیں، جو لوگ نیورو سرجری کرتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ساری زندگی لگانے کے بعد کتنا علم ان کے پاس ہے، وہ آپ کو یہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ آئے روز وہ نئی سے نئی جو تحقیق آ رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ان ٹچ رکھا ہوتا ہے۔ تو نالج کمپلیٹ نہیں ہے نا، تبھی رکھا ہوا ہے نا۔ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہوتا ہے، نئی تحقیق سامنے آ رہی ہوتی ہے، نئی سے نئی ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے، نئی سے نئی ڈسکوریز ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے ہر لوگوں نے جو بھی کسی شعبہ سے وابستہ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے شعبے کی چیزوں کے سے ریلیٹڈ جو بھی نئی لیٹسٹ جو ریسرچ ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ وہ ان ٹچ رہتے ہیں۔ یہ چیز کیا ظاہر کرتی ہے کہ انسان ٹوٹل نالج نہیں رکھتا، مکمل علم انسان کے پاس نہیں ہے۔ کتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ انسان کے پارٹس آف باڈی کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، کہیں پہ دل سے ریلیٹڈ چیزوں کو پڑھایا جا رہا ہے، کہیں پہ دماغ سے کوئی یونیورسٹی ہے جس میں دماغ سے ریلیٹڈ چیزوں کو، یعنی شعبے ہیں نا یونیورسٹی کے اندر، تو دماغ سے ریلیٹڈ جو سائنس ہے اس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ تو کیا انہوں نے دماغ سے ریلیٹڈ سائنس کو مکمل طور پر
پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، پرفیکٹ نالج حاصل کر لیا ہے، ان سے پوچھیں آپ، نہیں۔ جب یہ صورتحال ہے تو یہاں پر پھر اللہ کی قدرت سامنے آتی ہے کہ جس انسان کو چھوٹا سا ایک برین دیا ہے انسان کے، وہ کتنا، وہ کلو میں تو نہیں ہے، چند گراموں کا وہ جو برین ہے، اس کے اندر کتنی صلاحیت رکھی ہے کہ انسان اس دنیا میں کتنی ترقی کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ سوچیں کہ جس نے انسان کے اندر یہ برین رکھا ہے وہ کتنا بڑا عظیم ہوگا۔ کائنات کی اشیاء اور ان کا نظام، کبھی غور کریں آپ، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس چیز کی گواہ ہیں، اس چیز کا ثبوت ہے کہ اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے، انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی انسان اگر کہے کہ میں اللہ کو مکمل سمجھ لوں، نہیں سمجھ سکتا۔ وہ صرف اتنا ہی سمجھ سکتا ہے جتنا اللہ نے اپنا تعارف اپنی کتاب کے اندر کرایا ہے۔ اس سے ہٹ کر کچھ سمجھے گا تو غلط سمجھے گا۔ اس لیے اللہ نے اپنا تعارف خود اپنی کتاب کے اندر کرایا ہے تاکہ انسان بھٹکے نہ۔ جب بھی ہم اس کتاب سے ہٹ کر اپنی کوئی سوچ، نظریات یا اپنے مسالک کی روح سے اللہ کے متعلق کوئی بھی عقیدہ یا نظریہ قائم کریں گے یا کوئی کانسیپٹ بنائیں گے، وہ باطل پر مبنی ہوگا، حقیقت پر مبنی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود کرایا ہے، اور جتنا کرایا ہے اتنے کوئی اگر انسان سمجھ لے اور اسی کے اوپر رہے، اس سے آگے پیچھے نہ ہو، تو یہ ضروری ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ جب ہم اللہ کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے تو اس کے متعلق جو مذہبی تصورات وضع کیے گئے ہیں بڑی بڑی مذہب کی مقدس کتابوں کے اندر، قرآن کے خلاف ہیں وہ۔ تو اللہ کے متعلق کانسیپٹ وہی صحیح ہوگا جو اللہ نے خود اپنی کتاب کے اندر دیا ہے۔ اور یہاں پر ایک بھی یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ اگر صرف اللہ کا کانسیپٹ ہی صحیح سمجھ آ جائے جو خود اللہ کا دیا ہوا ہے، جو صرف اس کی کتاب کے اندر ہے، اگر صرف اتنا ہی کریں ہم کہ اللہ کے کانسیپٹ کو سمجھ لیں اور اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو وہ کنسیپٹ بچپن میں ہی سمجھا دیں، سارا دین سمجھ آ جاتا ہے۔ قرآن انسانوں کو کوئی مذہبی اسکالر بنانے کے لیے نہیں آیا۔ یہ وہ کتاب نہیں ہے جس کے متعلق مذہب یہ کانسیپٹ دے رہا ہے کہ اس کے سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے۔ انتہائی یہ غلط بیانی ہے اور قرآن کے اوپر بہت بڑا الزام ہے۔ یہ انسانوں کی کتاب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وہ جو 18 علوم بتا رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 18 علوم جب وہ پڑھ لیتے ہیں، سکھا لیتے ہیں، ان کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایون کہ ان کے سلیبس میں، مذہبی مدارس کے سلیبس میں قرآن ہے ہی نہیں۔ درس نظامی کا آپ پورا وہ سلیبس کا مطالعہ کر لیں، اس میں مجھے دکھائیں قرآن کہاں پہ ہے؟ قرآن تو ہے ہی نہیں، روایات ہیں، قرآن تو نہیں ہے۔ صرف ایک سورہ بقرہ، وہ بھی اس کی تفسیر بیضاوی وہ پڑھائی جاتی ہے بس، برکت کے طور پر۔ اور تفسیروں میں تو آپ کو پتہ ہے نا، شان نزول اور وہ تفسیری قصے، کہانیاں، ان کی روح سے بتانا کہ یہ آیت، یہ واقعہ ہوا تھا تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ تو ساری توجہ واقعات کی طرف چلی گئی، آیت کے معنی مولڈ کر کے وہ کر دیے جو وہ تفسیر کہہ رہی ہے، جو روایت کہہ رہی ہے۔ یہ شان نزول ہے، یہ
ہماری تفسیریں ہیں، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ ہر مسلک کی تفسیر الگ ہے۔ جتنے بھی ہمارے یہاں مسالک ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ایک مسلک کی جو تفسیر ہے دوسرا مسلک جو ہے وہ اس کو صحیح مانتا ہی نہیں، دوسرا مسلک جو ہے وہ تیسرے مسلک کی تفسیر کو صحیح مانتا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ اللہ کی کوئی تفسیر نہیں کی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی تفسیر نہیں کی ہوئی، یہ تو ان کے اپنے اپنے مسالک کی روح سے تفسیریں کی ہوئی ہیں، ورنہ ان میں اختلاف ہی نہ ہوتا، یہ ایک ہی تفسیر ہوتی۔ اگر یہ رسول کی کوئی تفسیر ہوتی، رسول کا تو نام استعمال ہو رہا ہے، تفسیریں کی ہیں ان کے علماء اور مشائخ نے، ان کے ائمہ مفسرین نے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول کی ہوئی تفسیریں ہیں، اور بالکل یہ چیز صحیح نہیں ہے، اختلاف پیدا ہو رہا ہے اس سے۔ تو بات پھر اپنی جگہ پہ واپس ہو جائے گی، اس سے ہٹ جائے گی۔ ہم واپس آتے ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ ان بلند و بالا صفات کا حامل یہ ہے جو تمہارا رب، یہ اللہ جو تمہارا رب ہے۔ آگے کہتا ہے کہ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا ترجمہ ہم نے بریکٹ میں خدا دیا ہوا ہے، لیکن یہ کانسیپٹ سمجھنے کہ الہ ہوتا کون ہے۔ تو الہ کا مطلب ہوتا ہے اصل حاکم، مقتدر اعلیٰ، جس کے حکم کی اتباع کی جائے دلی طور پر، دل سے اتباع کی جائے جس کے حکم کی، وہ الہ ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ اللہ ہے، اس کا جو اصل لفظ ہے نا وہ الہ ہی ہے، اس کے ساتھ ڈیفینٹ آرٹیکل ال لگا کر یہ اللہ بنا ہے، یہ تو ہے وہ اصل لفظ۔ اب یہ جو الہ ہے یہ اس اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے جہاں مشرکین اپنے جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں ان کے لیے بھی یہ الہ کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ الہ ہے، حالانکہ وہ ان کے الہ نہیں ہے، الہ صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے۔ لیکن جو مشرکین ہیں وہ غیر خدا کو بھی الہ سمجھتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اور جن غیر خدا کو وہ الہ سمجھتے ہیں ان کی پھر وہ تابعداری کرتے ہیں، ان کے حکموں کی اتباع کرتے ہیں، یہ شرک ہے اور توحید کے خلاف ہے یہ۔ تو کہتا ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ ہم نے الہ کی وضاحت کی، ایک تو یہ ہے نا کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ دوسری چیز کہتا ہے خالق کل شیء، وہی ہر چیز کا خالق ہے، یعنی تخلیق کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ پیچھے کہا گیا کہ اللہ ہر چیز کو ایجاد کرنے والا ہے، موجد ہے، اوریجنیٹر ہے، انوینٹر ہے، خالق بھی کہتا ہے۔ یہاں پر خالق کا لفظ آ رہا ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ فَاعْبُدُوهُ، تو اسی کی محکومیت اختیار کرو۔ پہلے پوزیشن واضح کی، اللہ کا الہ کا جو مقام ہے وہ واضح کیا کہ الہ جو ہے، اللہ الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ ہی الہ ہے۔ یعنی وہ ایسی ذات ہے کہ جس کے ہر حکم کا اتباع کیا جائے، جس کو سپر پاور مانا جائے، جس کو اصل حاکم اعلیٰ، مقتدر اعلیٰ مانا جائے، تسلیم کیا جائے کہ کائنات کے ساری اتھارٹی اختیار اس کے پاس، تو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ پھر آگے یہ واضح کیا کہ اس کے علاوہ کوئی خالق بھی نہیں ہے، مخلوق کو پیدا کرنے والا، کائنات کو پیدا کرنے والا، کائنات میں جو کچھ بھی ہے، پودے ہوں یا دوسرے جانور ہوں، سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تو جب یہ حقیقت ہے تو پھر تم اسی کی محکومیت اختیار کرو،
تم غیر خدا کو کیوں الہ مانتے ہو؟ جن کو تم الہ مانتے ہو وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے، پیچھے بتایا گیا نا، یہ ان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، بجائے اس کے کہ تم اللہ کی محکومیت اختیار کرو، الٹا تم اللہ کی ہی مخلوق کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہو کہ یہ اس کے شریک ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں ان کے پاس بھی اختیارات ہیں، ان کے پاس بھی اقتدار ہے، تو ان کی محکومیت اختیار کی جائے، ان کی کوئی ورشپ کی جائے، ان کی کوئی پوجا پاٹ کی جائے، تو یہ شرک ہے، جہالت بھی ہے اور شرک بھی ہے اور ظلم بھی ہے۔ آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے، کارساز ہے۔ یہ وکیل کے معنی نگران بھی ہوتا ہے، کارساز بھی ہوتا ہے، تو وہ نگران ہے، کارساز ہے ہر چیز کے اوپر۔ تو جن کو تم اپنا الہ مان رہے ہو وہ تو کسی چیز کے اوپر نہ نگران ہے، نہ کارساز ہے، نہ وہ کسی چیز کو پیدا کرنے والے ہیں، نہ وہ کسی چیز کو ایجاد کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود اگر تم کہو کہ وہ اللہ کے شریک ہیں، وہ ان کے متعلق کہو کہ وہ تمہارے الہ ہیں، تو یہ تو جہالت ہے، یہ تو شرک ہے، اس سے تمہیں باز آنا چاہیے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔